اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لا بتیها متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سامنے احد پہاڑ چمکا تو فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کے گوشوں کے درمیان کو حرم بناتا ہوں۔ اس کائنات عالم میں جب باری آتی ہے میرے سونے نبی کی، پھر ہر چیز کو شعور آ جاتا ہے۔ جب باری آتی حضور کی، پھر ہر شے کو شعور آ جاتا ہے۔ کائنات عالم میں وہ پہاڑ ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جانور ہوں، وہ ہوائیں فضائیں ہوں، وہ زمین ہو، کائنات کی ہر شے کو معرفت ہو گئی ہے۔ بس ایک مخلوق ہے حضرت انسان اور شیطان، یہ دو کو معرفت مصطفیٰ نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم اگر یہ سمجھ جائے نا، اتنی عقل جتنی یہ نباتات اور حیوانات اور یہ شجر حجر کو تھی، دنیا کو دوسرا لفظ ہی نہ ملا ہے سوائے سرکار کے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے، جس کو اس تو حنانہ کہتے تھے، کھجور کے تنے کے اوپر اس طرح ہاتھ مبارک رکھ کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کی اور اس کے حبیب کی خدمت کرنا یہ نصیب والوں کے نصیب میں ہے۔ جو صاحب حیثیت صحابہ تھے انہوں نے اس طرح کا لکڑی کا ممبر بنایا اور بنا کے حضور کو پیش کر دیا۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا فرماتے تھے؟ اس تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب بن گیا ممبر، اب کملی والے ادھر جلوہ گر ہو گئے۔ تو جیسے ہی خطبہ شروع ہوا، ارشاد فرمایا آپ نے، تو ایک بچے کے بلکنے کی آواز آئی، جیسے بچہ بلکتا ہے کرب میں، درد میں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رونے بلکنے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے۔ میرے آقا جی وہاں سے تشریف فرما ہوئے، اترے ممبر سے، آپ نے ایسے ہاتھ رکھا اس کے اوپر، اور جیسے ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لے اور سسکیاں لے کے چپ کرتے کر کے ہیں، اس طرح جب کملی والے کا ہاتھ اس کے اوپر آیا تو اس کی بھی سسکیاں نکلی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، اب وہ کیا ہے؟ تنا ہے، وہ اپنے منبع سے، اپنے مرکز سے جدا ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی دست مصطفیٰ لگے اس کو، شعور کی کس وہ معراج پر تھا، کس بلندی پر تھا کہ اس کو بھی شعور آ گیا کہ اب حضور مجھ سے دور ہو گئے، اب کملی والے مجھ سے جدا ہو گئے۔ تو اس کا رونا بلکنا صحابہ نے سنا۔ یہ میں نے کل آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی، بلکہ آج صبح فجر میں عرض کی تھی کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں وہ پتھر بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ پتھر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یار پتھروں کو، شجر کو، حجر کو معرفت ہو گئی۔ وہ نا جی ایک اونٹ باولا ہو گیا، اس کو لوگوں نے باغ میں بند کر دیا اور کوئی اس کے نزدیک نہیں، وہ جو بھی جاتا اس کو کاٹ کھائے۔ حضور کو بتایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا باغ کا دروازہ کھولو، میں نے اندر جانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی وہ باولا ہو گیا، وہ جو بھی اس کے قریب جا رہا ہے وہ اس کو کاٹتا ہے۔ آقا جی مسکرائے، فرمایا اونٹ ہے، باولا ہو گیا، لیکن اتنا جانتا ہے میں کون ہوں۔ اگرچہ باولا ہو گیا لیکن وہ باولا بھی جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت یہاں پر نقطہ قبول فرمائیں، اس وقت کے باولے اونٹ جانتے تھے یہ کون ہے،
آج کل کا عقل مند شعور والا انسان نہیں جانتا یہ کون ہے. بڑے تعجب کی بات ہے نا جی کہ وہ بابلا اونٹ بھی پہچان رہا ہے. آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما ہوئے، فوراً جناب حضور کے قدموں میں اس نے سر رکھا اور کان کے پاس بڑ بڑ کرنے لگا اپنی زبان میں. ہاں جی. تو آقا جی مسکرائے، فرمایا بھائی اس کا مالک کدھر ہے، اس کو بلاؤ بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. آقا جی نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ، جب تک میں جوان تھا، طاقت میں تھا، زور میں تھا، انہوں نے خوب مجھ سے کام لیا. اب میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. اور یہ کہہ رہا تھا رات کو کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. یا رسول اللہ جانور ہوں، جان تو مجھے بھی پیاری ہے. کملی والے نے فرمایا بھائی میرے خرچے پہ اس کو آزاد کر دو، اس کا خرچہ میں دوں گا جب تک یہ زندہ رہے گا. جس کے باغ سے بھی جو بھی کھائے گا اس کا میں خرچہ ادا کروں. بابلے اونٹوں کو پتہ لگ گیا، درختوں کو پتہ لگ گیا، پتھروں کو پتہ لگ گیا، آج کے انسان کو نہیں پتہ لگا. اور جو جان بوجھ کر در مصطفیٰ سے دور ہے نا جی، تو میں یہ کہتا ہوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ تو ان کی قسمت میں یہ جو خاری ہے، ذلت ہے، یہ پریشانی ہے، دکھ ہیں، حضرت صرف ایک ہی وجہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کملی والے کے تو غلاموں نے تو 6 بر اعظموں پر حکومت کی ہوئی ہے. بتاؤ وہ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ ایک ہی یونیورسٹی تھی، مدینہ یونیورسٹی. ایک ہی نصاب تھا، عشق مصطفیٰ، بس ختم. اس کے علاوہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے. وہ یہی جانتے تھے سونا اٹھتا کیسے، سونا بیٹھتا کیسے، سونا کھاتا کیسے، سونا بولتا کیسے، سونا کیسے جو ہے سفر فرماتا. آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے. میں گیا ہوں 4 مہینے پہلے کی بات ہے، اگست ستمبر، یہ 2 مہینے میں وہاں گزار کے آیا. حضرت میں نے احد پہاڑ کے ساتھ لوگوں کو چپٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پتھروں کے بوسے لیتے دیکھا ہے لوگوں. یہ میں اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھ کے آیا. وہاں اس کے قرب و جوار میں لوگ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بھی کرایہ دینے کے لیے وہاں پر وہ تیار ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمیں قرب ہی چاہیے، احد کا قرب چاہیے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، جس کو میرے آقا نے کہا سید الشہداء، ان کا مزار انور ہے. احد کے سارے جو ہے شہداء کا وہاں پہ مزار شریف ہے. وہاں پر آپ بدھ والے دن چلے جائیں نا، آج بدھ ہے نا جی، آج وہاں پہ نظارے کچھ اور. اب یہ اثر ہو گئی، بس دنیا وہاں پہ اب جانا شروع ہو چکی. مغرب کے بعد عشاء تک اب یہ رونق ایسی لگے گی، ایسی لگے گی. آج بھی آپ جائیں تو حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا منظر ہے. میں کہتا ہوں وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو عشق رسول مل گیا، محبت رسول مل گئی، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی. آقا جی کا جس طرح بھی جو بھی نصیب میں آ گیا نا جی، اللہ 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 اللہ، بس وہ ان کے ماں باپ کی شرافت ہے جو ان کے خون میں ٹرانسفر ہو گئی. ورنہ یہ آپ کہیں نا جی عشق رسول ہر ایک کے سینے میں آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اتنی پاکیزہ چیز دل میں نہیں آ رہی. آپ قرآن کی الحم سے والناس تک پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا. نہیں آتا تو اس فقیر کے پاس آئیں، ہم آپ کو قرآن سے جلوہ مصطفیٰ دکھاتے ہیں. آپ سیاسی تک کھول کے دیکھیں، آپ کو نہیں نظر آتا تو یہ فقیر دکھاتا ہے نا. ہم کس دن کے لیے، ہم آپ کو جلوہ بابو دکھانا بتانا یہ میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں. وہ بڑی ذات ہے، او ہو بڑی ڈاڈی ذات ہے، وہ آپ پہ منوا لے گی. من گئے تو سبحان اللہ، نہ مننے تو بابو جی وہ آپ پہ نبڑ لے گا کہ وہ میں ساری کائنات یار واسطے بنا چھڈی، تیرے کو محبت بھی نہیں ہو سکی. یہ تو وہ باتیں ہیں قبلہ جو متفقن علیہ ہیں. متفقن علیہ سے مراد جو دنیا کو ایک کیڑا ہے نا جی، صرف ہم وہ بات مانیں گے جو بخاری اور مسلم میں ہوگی. لو جی یہ بخاری اور مسلم میں ہے. پتھر محبت کر رہا ہے حضور سے، حضور اس سے محبت کر رہے ہیں. آقا جی کہتے ہیں میرے دادے نے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، میں اس مدینے کو حرم بنا رہا ہوں. اختیارات مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. پتھروں کے اندر بھی جب حضور جلوہ گر ہوئے نا اپنے یاروں کے ساتھ، تو جب محبوب مل جائے نا تو بندہ این دیوانہ ہو جاتا. آئے ہائے ہائے. کبھی کبھی آپ نے دیکھو ذکر کی محفل میں لوگ نا اٹھ کے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وجد میں آنا. وجد میں آنا جب محبوب مل جائے، وہ ایک ٹانکا فٹ ہو جائے تو پھر کیفیت ایک عجب کیفیت ہو جاتی. جب حضور جلوہ گر ہوئے احد پہاڑ کے اوپر تو اس کو جب وجد آیا، آہا میرا یار آ گیا.
میرا مقصود آ گیا، میری منزل آ گئی. تو جب ایسے گھوما آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کون یا احد، او ٹھہر جا، او ٹھہر جا، او صبر کر، صبر. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں، اور تو اللہ کے بندے وجد میں آ کے صبر کر، صبر کر. یار اور کچھ نہیں نا، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس پتھر جتنا اس کو حضور سے محبت تھی، کم از کم اللہ ہمیں بھی اتنی محبت نصیب فرما دے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم